ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی. تو آگے چلتے ہیں. میرا خیال سوچ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کی ایک دعوت کروں. میں بعض دفعہ انسان کو غلط انفارمیشن ملتی ہے. میں چیف جسٹس صاحب یہ عمران خان کی نیت پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہا, مجھے نہیں پتا ان کے اندر کیا ہے, لیکن جب پروپیگنڈا ہوتا ہے نا تو دنیا کا ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اگر سمجھ ہوگی, اللہ کرے ہماری یہ اسپیچ وہاں تک پہنچ جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نظر ثانی کریں گے. اور اگر یورپی یونین کا دباؤ ہے تو آپ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ٹوپی کراتے رہیں. ہاں ہاں جیسے پرانی حکومتیں, اچھا ہم ایڈ چلا رہے ہیں, 2 بچے ہی, ہاں اچھا ٹھیک ہے. پس پردہ کہتے ہیں بھائی گورنمنٹ ہسپتالوں میں کہ بھائی اس کو روکنے کی کوشش مت کرو. ہمیں ملک میں کیا چاہیے؟ بندہ چاہیے. یہ ایک سجیشن ہے میری, اگر وزیر اعظم تک کو یہ پہنچا دے. آگے چلتے ہیں بھائی. چلیں کہ نہیں چلیں؟ اچھا تو امریکی رپورٹ جو تھی نا, MSSM 200, جو اس کا میں نے نمبر بتایا آپ کو, حوالہ نمبر, وہ یہ کہتے ہیں مسلم ممالک کی بڑھتی ہوئی آبادی اگلے 25 سالوں میں ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ ان ممالک کی سیاسی, معاشی یعنی اکانومیکل بھی اوپر آئیں گے, اور اقتصادی اور عسکری یعنی فوجی قوت میں اضافہ ہوگا آبادی کے بڑھنے سے. ان ممالک سے نکلنے والا خام مال جس سے مغربی کنٹریز کی کارخانوں کی چمنیاں گرم ہوتی تھیں وہ آنا بند ہو جائے گا. لوگوں میں قدرتی وسائل کو استعمال کرنے کا شعور پیدا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. آگے لمبی تحریریں تھی. یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی کہ جو معاشی ترقی کے ہمیں نعرے دیے جاتے ہیں 100%, بولو بھائی, یہ جو فیملی پلاننگ کی جا رہی ہے نا, اچھا ہمارے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے آبادی کے بڑھنے سے, اور انہوں نے مثال دی ہے کہ لاہور میں گرینری اتنی زیادہ تھی میرے بچپن میں, اب جگہ جگہ تعمیراتی گھر بن رہے ہیں جس کی وجہ سے فصلیں تیزی سے کیا ہو رہی ہیں, کٹ رہی ہیں. یہ کیلکولیشن ایسے ہی ہے جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس نے کہا کہ زمین سے پانی اتنا نکل رہا ہے, یہ نہیں بتا رہے کہ آ رہا کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے بندو, آبادی بڑھے گی تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آبادی کو پھیلائے, وہ آبادی کو کیا کرے, وہ پھیلائے. اور گرینری کیا کرے کہ جو ایسی زمین ہے جو زرخیز ہے اور اس کے قابل ہے, اور یعنی پیداوار کے قابل ہے, ان کو استعمال کرو تاکہ آپ انوائرمنٹ کیا ہو جائے, صحیح ہو جائے. خود عمران خان اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ 1 ارب درختوں کی ہمیں ضرورت ہے, تو آپ لگوائیں نا 1 ارب درخت. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگلوں سے تیزی سے درخت کاٹے جا رہے ہیں, اور یہ کیا ہو رہا ہے, انوائرمنٹ اس سے اور خراب ہو رہا ہے. تو یہ آبادی کا قصور نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی دسترس رشوت خوری کا قصور ہے کہ جب جنگل کا درخت کاٹنے پر پابندی ہے تو آپ اس پابندی پر مضبوطی سے عمل کرو, اور اگر لوگ پھر بھی کاٹ رہے ہیں تو آپ اسی سپیڈ سے لگانا شروع کر دو. اسلامی فلاحی ریاست, جو مدینہ کی ریاست جس کا تصور عمران خان نے پیش کیا ہے, بہت اچھا پیش کیا, اچھی نیت ہے. اسلامی فلاحی ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائرمنٹ کو صحیح کرنے کا ہمیں حل بتایا ہے, آبادی کنٹرول کرنا نہیں. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا جب وہ مر جائے گا وہ انسان, تو قیامت تک یا جب تک وہ درخت باقی رہے گا چرند پرند اس درخت سے کھاتے رہیں گے, لوگ اس میں سایہ کرتے رہیں گے. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے. یعنی جو بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس شخص کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. جو مدینہ کی فلاحی ریاست تھی اس میں انوائرمنٹ کو, ماحولیاتی نظام کو درست کرنے کے لیے نبی نے نسل روکنے کا نہیں کہا بلکہ درخت لگانے کا حکم دیا اور نسل بڑھانے کا حکم دیا, کیونکہ نسل جب بڑھے گی تو درخت لگانے والے بھی کیا ہوں گے, زیادہ ہوں گے. ایک انسان ماحول کو اتنا خراب نہیں کرتا کاربن ڈائی آکسائڈ سے جتنا نیم کا درخت ماحول کو صاف کرتا ہے. آپ جب 1 ارب درخت لگائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کروڑوں انسان بھی تو چاہیے جو لگائیں اس درخت کو, یا ایک آدمی کی ذمہ داری ہوگی کہ 1 ارب درخت لگا دے. تو آپ قومی شعور پیدا کریں کہ بھائی ہر آدمی اپنے گھر کے باہر درخت لگائے. عمران خان نے جو یہ بیان دیا کہ مرغیاں پالو بکریاں پالو, لوگ اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں, میں اس پہ بھی عمران خان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بالکل صحیح کہا ہے. یہی بیان اگر کوئی انگریز دیتا تو لوگ کہتے دیکھو گورے کتنی دور کی سوچتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے. آبادی جتنی زیادہ ہو, اگر آپ جانور پالنا شروع کر دیں ملک میں خوراک کا مسئلہ رہے گا ہی نہیں. ابھی بھی نہیں ہے خوراک کا مسئلہ, یقین نہ آئے تو جو
جو مرغیوں کا کاروبار کر رہے ہیں نا, یہ جب نئی دکان کھولتے ہیں تو ان کے پاس کسٹمر کی کمی ہوتی ہے, اس وجہ سے دکان بند ہوتی ہے. مرغیوں کی سپلائی کی وجہ سے کبھی بھی کوئی دکان بند نہیں ہوئی ہے. کوئی بھی مرغیوں کا کاروبار کرتا ہے اس کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوتی کہ مرغیوں کی سپلائی مجھے نہیں مل رہی, مرغیاں شارٹ ہو گئی ہیں. وہ تو کبھی کبھار ایک حادثاتی طور پر ہو جائیں. اگر مرغیاں شارٹ ہوتی, قصائیوں کے پاس گوشت آنا شارٹ ہو رہا ہوتا, تو ہم کہتے ہیں ملک میں گوشت کی کمی ہے. کبھی بھی نہیں ہے, کیونکہ قصائیوں کو شکایت یہ نہیں ہوتی, تبھی تو وہ ہر کسٹمر کو اپنے پاس لا رہے ہوتے ہیں, ہاں یار یہاں سے مجھ سے خرید لو. اگر گوشت کی پیچھے سپلائی کم ہو جاتی تو کہتے ہوتے مجھ سے نہ خریدو, میں پہلے اتنی مصیبت سے لے کر آیا, اپنے بچوں کو کوفتے بنا کے کھلاؤں گا میں. یہ مشاہدے پر مبنی میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جو نظر آ رہی ہے. یہ تو خوراک کی بات ہو گئی کہ خوراک کی کمی ہوتی تو سبزی پیاز بیچنے والوں کو شکایت ہوتی, سبزی منڈی میں مال آنا بند ہو گیا. ہر ایک کو شکایت ہے میرے پاس کسٹمر نہیں ہے. بزنس کے لیے اس کو کیپٹل نہیں چاہیے, کسٹمر چاہیے. ہائے ہائے, اتنی موٹی بات کاش سمجھ میں آ جاتی یار. اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے. آپ خود سبزی کا ٹھیلا لگاؤ یا دکان کھول کے بیٹھو تو کیا آپ کو یہ شکایت ہوگی کہ پیچھے سے سبزی نہیں آ رہی, آبادی بڑھ گئی ہے تو ٹماٹر پیدا ہونا کم ہو گیا. آپ کو شکایت ہوگی مولوی صاحب دعا کرو کچھ کسٹمر میرے پاس بھی آ جایا کریں, بندے آیا کریں. ہاں, ایک اور بات یہ کہ آبادی بڑھنے سے روزگار بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. دیکھو جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں نا جن میں آبادی زیادہ, وہاں چھوٹے شہروں سے لوگ ہجرت کر کے کثیر الآبادی شہر کی طرف آتے ہیں کہ یہاں روزگار کیا ہے زیادہ. ایک گورا چند مہینے پہلے مجھ سے ملا جو یورپ چھوڑ کے کراچی میں آ گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ بڑی آبادی والا شہر ہے, یہاں بزنس کا جو مزہ ہے وہ یورپ میں نہیں ہے, آبادی بہت ہے. میں بچپن میں دیکھتا تھا گرمیوں کے سیزن میں صدر میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا, تو غریب لوگ کیا کرتے تھے, کولر انویسٹمنٹ کتنی ہے اس کی, ایک کولر خریدا, وہ بھی ممکن ہے زکات کا کسی سے لے کے آ گیا ہو, 5 روپے کا برف خرید کے اس میں ڈالا, نلکے سے پانی بھرا اور لے کے بیٹھ گیا, 1 روپے ایک گلاس, ہزاروں روپے دن میں کما کے جاتا ہے. آبادی جہاں زیادہ ہوگی وہاں روزگار کے مواقع زیادہ, آبادی گھٹنے سے روزگار بڑھے گا نہیں, روزگار کم ہو جائے گا. عمران خان اپنی تقریروں میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے, مگر ہمارے سابق حکمرانوں نے ان کو انویسٹمنٹ کرنے نہیں دی. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ اس لیے کر رہی ہے کہ یہاں وسائل بھی کم ہے, آبادی بھی کم ہے. دنیا میں کوئی اس سے بڑا بیوقوف دیکھا کہ جہاں آبادی بھی کم ہو اور وسائل بھی کم ہو اور وہ وہاں جا کے تاجر انویسٹمنٹ کر رہا ہو. انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش اس بات کی علامت ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے تاجر کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یہاں وسائل بھی زیادہ ہیں اور آبادی بھی زیادہ, بلکہ پاپولیشن اصل ہے. جہاں پاپولیشن زیادہ ہوگی انویسٹر وہاں کا رخ کرے گا. اور ہمارے ملک میں جو غربت ہے نا وہ اس کی وجہ ہمارے سابق حکمرانوں کی کرپشن ہے. میں نے سنا ہے کہ مائکروسافٹ کمپنی نے یہاں انویسٹمنٹ کا ارادہ کیا تھا, اسے ہمارے سابق حکمرانوں نے اتنی رشوت مانگی اس سے کہ وہ انڈیا چلے گئے. لاکھوں جابس ملتی یہاں پر ہمیں. تو ان چیزوں کو, اس قسم کے کرپٹ لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کی ضرورت ہے. نئی نسل کو پھانسی مت دو. جو بچہ پیدا, کیونکہ نئی نسل کو پھانسی ہے, یہ پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے آپ اس کو. اور یہ یاد رکھے جب نسل روکی جائے گی تو بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جائے گا, یہ اس کا لازمی جزو ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہ طریقہ استعمال کر لو تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. 10 طریقے بھی لوگ استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں مگر پھر بھی, کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہوتا ہے نا تو وہ پیدا ہو کے رہتا ہے. نہیں آ رہی میرے خیال میں, آ جائے گی. اور آگے چلتے ہیں. ہفنگٹن پوسٹ ایک یو ایس اے کا اخبار ہے, 7/14/2017 کی رپورٹ ہے اس کی. انسٹیٹیوٹ فار دا فیوچر یہ ایک ادارہ ہے یو ایس اے کا, اس کے 20 ماہرین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ہم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جابس اتنی ہے نہیں, بچے دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آج سے 25 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد 80% جابس وہ ہوں گی جن کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے. نہیں آ رہی بات.
80% جابز وہ ہوں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مثلا جب کمپیوٹر سائنس کا دور نہیں آیا تھا اس وقت اگر چیف جسٹس صاحب کیلکولیشن کرتے کہ یار ملک میں اتنی جابز ہیں اور اتنے بچے دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں تو یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو کمپیوٹر سائنس کا دور آیا اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کروڑوں لوگوں کو پوری دنیا میں جاب ملی ہیں. نہیں آ رہی میرے خیال. تو یہ جو ہے نا انسٹیٹیوٹ فار دا فیوچر یہ کہتا ہے کہ آج آپ یہ کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتے کہ فیوچر میں جاب کس ٹائپ کی ہوں گی. 80% جابز وہ ہوں گی جو ابھی نہیں ہے. این ممکن ہے وہ جابز نکلے اور آپ کے پاس آبادی نہ ہو تو آپ کو باہر سے بندہ بلانا پڑے گا. جیسے کہ یورپ کو کہاں سے بندہ بلانا پڑ رہا ہے؟